کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے سے آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جب ہم گئے تو آپ پر دعا پڑھنے کے کیا آداب ہیں؟ کسی بھائی نے کمنٹ کیا ہے، شاداب کر کے ہیں، کہ درگاہ پر آنے سے قبروں کا ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ جس نے میری زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ تو درگاہ پر جانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کو عبادت کی جگہ نہیں بنانا ہے۔ کس نے روکا ہے؟ اسرار کاشف نے نہیں روکا ہے، کسی اور عالم نے نہیں روکا ہے، اللہ اس کے رسول نے روکا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ اسی کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں روکا ہے قبر کی زیارت کرنے سے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے جو لکھا کہ درگاہ پر آنے سے اللہ نے کب روکا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگاہ بنانے سے ہی روکا ہے۔ تو درگاہ پر آنے کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ اسلام کے اندر کسی قبر کو مزار بنانے کا، کسی قبر کو درگاہ بنانے کا کوئی تصور نہیں ہے، صاف طور پہ اس سے روکا گیا، منع کیا گیا ہے۔ اور جس زیارت کی آپ بات کر رہے ہو نا، وہ قبروں کی زیارت ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ 2 پوائنٹس پہ بات کروں گا کہ قبروں میں یعنی قبرستان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کب نصیب ہوگی۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر کی اگر کسی نے زیارت کر لی تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی شفاعت واجب یا حلال ہو جائے گی؟ تو انشاءاللہ انہی دونوں پوائنٹس پر ہم لوگ بات کریں گے۔ پہلی چیز آپ یہ جان لیں کہ قبرستان میں کیا کرنا جائز ہے۔ جب ہم قبرستان میں جائیں زیارت کے لیے، سلام کریں۔ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تمام ایمان والوں پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، بے شک ہم تم سے انشاءاللہ جلد ہی ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ قبرستان جائیں تو سلام کریں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قبرستان جائیں عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ درگاہ پہ کوئی عبرت حاصل کرنے جاتا ہے؟ مزار پر جا کر کے اسے اللہ کی یاد آتی ہے؟ ہاں، وہاں تو جا کر کے آدمی دنیا دار بن جاتا ہے، دنیا کی باتیں، زیب و زینت، وہ سجاوٹ، وہ قمقمے، لائٹیں، ہے نا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی بات کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس چیز کو سنجیدگی سے سمجھیے، عبرت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زور القبور، آپ نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں شروعات میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت کرو، انہا تذکرکم الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ تو قبروں کی زیارت کیوں ہمیں کرنا ہے؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے قبرستان میں؟ میت کے لیے ہم دعا کریں، میت کے لیے دعا کریں۔ جو درگاہ پر جاتا ہے وہ کیا کرنے کے لیے جاتا ہے؟ ہاں، وہ خود اس میت کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے اپنے لیے دعا کرنے اور اس کو وسیلہ بنانے جو قبر کے اندر دفن ہے، جس کے وسیلے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت دی ہی نہیں بلکہ حرام قرار دیا، اس کو وسیلہ بناتا ہے۔ جائز اور درست ہے؟ تو سراسر ناجائز ہے۔ ظاہر ہے میت کے لیے دعا کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، دعا کرتے رہنا چاہیے جو قبرستان میں دفن ہے، ظاہر ہے کہ ہماری دعا ان کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گی۔ اب آتے ہیں بات کرنے انشاءاللہ کہ قبرستان میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، فرمایا کہ لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقَ ثِيَابَهُ، کہ تم میں سے کسی کے لیے بہتر ہے کہ وہ دہکتے ہوئے آگ پر بیٹھے، ہاں، اس کے کپڑے کو وہ چیز یعنی وہ آگ جلا دے، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، ہے نا، اور اس کے جلد تک وہ پہنچ جائے، خیر اللہ من ان یجلس علی قبر، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ قبرستان میں کیا ہمیں نہیں کرنا ہے؟ قبر پر نہیں بیٹھنا ہے، رسول نے منع کیا ہے، قبر پر بیٹھنے سے روکا ہے۔ کو عبادت کی جگہ نہیں بنانا ہے۔ کس نے روکا ہے؟ اسرار کاشف نے نہیں روکا ہے، کسی اور عالم نے نہیں روکا ہے، اللہ اس کے رسول نے روکا ہے۔ کیا کہا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سنو، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا ہے۔ ان پر چراغاں کرنا، تعمیرات کرانا، ہے نا، وہاں پر منت و سماجت کرنا، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، سنن نسائی کی روایت دیکھیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبور، اللہ کے رسول نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا، وعن القعود علیہا، اس پر بیٹھنے سے منع کیا، وعن تجدیدہا، اور دوبارہ بنانے سے منع کیا۔ آخری چیز جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں منع فرمایا ہے وہ ہے میت سے مدد مانگنا یا نظر و نیاز کرنا۔ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اور اللہ کے سوا اس کو نہ پکارو
جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پوائنٹ میں یہاں پر ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے سے آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں ایک حدیث جو دلیل کے طور پر بیان کی جاتی ہے، سنن دارقطنی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2692 نمبر کی حدیث ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جبکہ اس حدیث کو علماء نے ضعیف اور بعض نے موضوع قرار دیا ہے اور اکثر محدثین نے اسے ناقابل استناد کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے تو دلیل آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شفاعت کب نصیب ہوگی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ نبی کی شفاعت مل جائے، ہے نا، نبی کی شفاعت ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ تو دیکھیے، اذان کے بعد ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اذان کے بعد کے جو کلمات ہیں وہ کلمات ہم ادا کریں، ہے رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، ہے نا، وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ دعا آپ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے صبح و شام اگر 10 مرتبہ آپ درود پڑھتے ہیں نا تو بھی اللہ کے رسول کی شفاعت آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز آپ یاد رکھیں، اس شخص، دیکھیے مدینہ آپ جائیں، اللہ کے رسول کی حدیث یاد رکھیں کہ 3 جگہوں کے علاوہ کسی چوتھی جگہ کی نیت سے، زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی جگہ کی زیارت کرنا یا زیارت کی نیت سے سفر کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 1 المسجد الحرام، نمبر 2 ومسجد هذا یعنی مسجد نبوی، والمسجد الاقصی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت سے، زیارت کی نیت سے اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ہاں، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جب ہم گئے تو آپ پر دعا پڑھنے کے کیا آداب ہیں؟ اس سلسلے میں 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کلمات ثابت ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتی، یعنی کہ وہ اپنے والد کو سلام کرتے تھے۔ جب آپ سلام کریں گے تو ظاہر ہے کہ السلام علیکہ ایھا الثلاثہ، بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا الثلاثہ، اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے سلام کے الفاظ میں کچھ مزید اضافہ بھی کیا ہے، جیسے کہ علامہ طبری وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ کی قبروں کی زیارت کرنے والا یہ سلام عرض کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ من خلقی، ہے نا، کہ آپ پر مخلوق میں سب سے بہترین شخصیت پر سلامتی ہو۔ السلام علیکہ یا سید المرسلین، ہے نا، تمام رسولوں کے جو سردار ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ اشہد انک بلغت الرسالہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا ہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائی، ہے نا۔ تو بھائی صاحب جو آپ کمنٹ کر رہے تھے، امید ہے کہ آپ کے اس کمنٹ کا تفصیلی جواب آپ کو مل گیا ہوگا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو کیوں روکا ہے، قبرستان میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، اور جب آپ کی قبر پر ہم جائیں، ہے نا، اور جب آپ کی قبر کے پاس ہم جائیں تو وہاں ہم کیا پڑھیں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔